ایک میسج دیا جاتا ہے یا ایک اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس نظام کو یہ سوسائٹی فالو کرتی ہے، جو ہمارا دین اسلام کا نظام ہے، تو شاید اس نظام نے بھی اس سوسائٹی کو عورت کے حقوق نہیں دلوائے۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہر زمانے کے اندر وہ اسلام کے چلتے پھرتے جو ہے ترجمان ہی ہوں، جی بالکل، ہونا تو یہ چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے اسلام کی صحیح تعبیر، یعنی اسلام کو سمجھنا، اسلام کی اویئرنیس، اسلام کی نالج، اصل اسلام کیا ہے، اور پھر اس اسلام کے نفاذ کا۔ 8 مارچ کا دن جسے عورت مارچ کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کافی میڈیا کے اندر ظاہر ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، تو یہ شیخ ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے، یا کیوں منایا جاتا ہے، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہیں، تو اس کے بارے میں شیخ ذرا جنرلی ہم بات کر لیں شروع سے۔ جی شیخ بالکل، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عورت مارچ کا ایک نام دیا گیا، اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں لفظ عورت کا استعمال کیا گیا، اور عورت کا جو اصل میننگ ہے اگر اس کو ہم عربی زبان میں دیکھیں گے تو جاننے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عورت آزادی جو ہے وہ کتنا، آپ اس میں ان کا ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے، اس آزادی کے حساب سے جو آزادی کا یہ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ عورت کا اصل معنی تو وہ ہے کہ ایسی چیز یا ایسی شخصیت کہ جس کو جو ہے وہ پردے میں رکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ ایک چھپا کر رکھا جائے اور اس کا حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا جائے۔ تو بہرحال اصل میں عورت کی آزادی کے تعلق سے جو کانسیپٹ اس مارچ میں دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک باور کرایا جا رہا ہے یا جس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ہماری سوسائٹی میں جو نارمز ہیں ہماری، یا جو ہماری جو ایک کچھ آداب ہیں یا کچھ روایات ہیں، اس نے شاید خواتین کو یا عورتوں کو بہت دبا کے رکھا ہوا ہے اور ان کے حقوق کے مخالفت کی جاتی ہے اور ان کو ایک ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں زیادہ تر رہنے والے لوگ مسلمان ہیں، ایک میسج دیا جاتا ہے یا ایک اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس نظام کو یہ سوسائٹی فالو کرتی ہے، جو ہمارا دین اسلام کا نظام ہے، تو شاید اس نظام نے بھی اس سوسائٹی کو عورت کے حقوق نہیں دلوائے۔ تو یہ چیز پر ہم اصل میں جو ہمارا جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بتایا جائے لوگوں کو کہ کسی کا انڈیویجول ایک پریکٹس اور ایک انڈیویجول کسی کا کوئی عمل وہ پوری سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اگر چند لوگوں کے کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے کچھ خواتین کے اوپر ظلم و ستم ہے یا اذیت ہے جس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو یہ باور کرانا کہ جس سوسائٹی میں چلن ہی یہی ہے یا سوسائٹی کے نارمز ہی یہی ہیں یا جب وہ ہمارا جو دین ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ ہیں ہی اس طرح کے کہ عورت کو دبا کے رکھنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی غلط ایک میسج ہے جو ایک ہمارے لوگوں کے سامنے انیشے میں فرق کرنا چاہیے لوگوں کے بیہیویئر میں اور اسلام کی تعلیمات میں۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہر زمانے کے اندر وہ اسلام کے چلتے پھرتے جو ہے ترجمان ہی ہوں، جی ہونا تو یہ چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اصل میں ہمیں ایک تو یہ کہ جو سوسائٹی کے نارمز ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر ہم نے دین اسلام پہ بات کرنی ہے تو ہمیں مسلمانوں پہ بات نہیں کرنی ہے، بیسکلی ہمیں دین اسلام پہ بات کرنی ہے، اور دین اسلام کے حوالے سے جو ظاہری بات ہے ایک آئیڈیل جو اس کی سچویشن ہو سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہو سکتی ہے، جی اس کو سامنے رکھا جائے، اس پہ ڈسکس کیا جائے۔ آپ نے شیخ بہت اچھی بات کی، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو نقطہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور بارہا اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کا کانسیپٹ الگ ہے اور اسلام سے انتساب رکھنے والوں کا جو ایک عمل ہے ان دونوں کو الگ الگ آپ رکھیں۔ اصل مسئلہ ہے اسلام کی صحیح تعبیر، یعنی اسلام کو سمجھنا، اسلام کی اویئرنیس، اسلام کی نالج، اصل اسلام کیا ہے، اور پھر اس اسلام کے نفاذ کا۔ یعنی آج اسلام کا ایک فکری تصور تو موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور ضابطہ حیات ہے اور زندگی کی ہر فیلڈ اور ہر شعبے کے اندر ایک مکمل رہنمائی دیتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس اسلام کی رہنمائی کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، ذات پر، گھر کی چار دیواری میں، مارکیٹس میں، بازار میں، ٹھیک ہے، جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ جی اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، تو پھر اسے معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، اور اس کے نتیجے میں جو انسانی بیہیویئر ہے نا اس کو پھر آپ اٹیچ کر دیتے ہیں اسلام کے ساتھ کہ دیکھیں یہ اسلام سے انتساب رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اسلام ہے۔ اگر واقعتاً آج معاشرے میں اسلام وہی ہوتا جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے تو مسائل نہ ہوتے۔ آج مسائل کی وجہ ہی یہ ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے، بالکل مسائل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ہدایت کا ذکر کیا ہے نا، یعنی کہ قرآن مجید ایک ہدایت ہے، تو وہاں ہدایت کو منسلک کیا ہے انسان کی جد و جہد کے ساتھ۔ انسان اس ہدایت کے لیے علم حاصل کرے گا اور اسے اپنے اوپر نافذ کرے گا تو پھر قرآن مجید آپ کو ہدایت دے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اسلام کے نافذ کرنے
کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں. جب اسلام نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے کے اندر جب آپ معاشرے کے اندر انسانوں کے اعمال دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اور اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاتون اگر وہ اسلام کو اپنا دین مانتی ہے, اللہ کو اپنا رب مانتی ہے, تو جو صحیح تعلیمات ہے اسلام کی اس کو اگر وہ پڑھے یا سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جو خواتین کو حقوق دیے ہیں, جو رائٹس آف وومن کی ہم بات کرتے ہیں یا وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو جو جس رب نے مطلب اس دور میں جو دین نافذ کیا یا نازل کیا, اس دور میں عورتوں کی کیا حالات تھے اور پھر اسلام نے عورتوں کو کیا مقام اور حیثیت دی. اور ایسے تو نہیں ہے کہ یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں, بلکہ اگر سروے کرایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی اسلام تو آپ کو مقصد قید میں ڈال دیتا ہے اور اسلام تو سپریس کرتا ہے, آپ کو دباتا ہے, تو آپ کیوں اسلام کو ایکسیپٹ کریں, تو ان کا جواب سننے والا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں واقعتاً اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے خواتین کے بڑے حقوق رکھے, اور جن کو بڑا ایک چارمنگ پیش کیا جاتا ہے رائٹس کو اور حقوق کو, بڑی اس کو جو ہے وہ گلیمرائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ اصل حقوق ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل حقوق جو ہیں وہ عورت کا استعمال ہے, اور عورت کو ایک جو ہے وہ یعنی چمکتے رنگ دکھا دیے گئے, جو اصل میں عورت کے اصل ظلم تو وہ ہے.